ہیں طالب العلم حسنین درجہ ثانیہ مدرسہ تعلیم القرآن ضلع نیلم۔ ان کا موضوع ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ طالب العلم حسنین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العظیم۔ میرے ایمان کا جزو ہے اطاعت چار یاروں کی، میرے ایمان کا جزو ہے اطاعت چار یاروں کی، جو ہم تک دین پہنچا ہے عنایت چار یاروں کی، صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا سبق شاہوں کو دیتی ہے حکومت چار یاروں کی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، آج کے اس تقریری مسابقہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے خلفائے راشدین کے تجدیدی کارنامے۔ ارباب علم و دانش، موضوع اس قدر ہے موضوع اس قدر وسیع ہے کہ میرے الفاظ جملوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارباب علم و دانش میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو کہاں سے شروع کروں صدق و راست، عدل و انصاف، جود و سخا کا کہنا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہم اس کی سرشت میں تھے۔ ارے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی خوبصورت دعا سے اس دنیا فانی سے اپنا ناطہ توڑا تو فتنوں کا سیلاب امڈایا، کہیں فتنہ اقتدا تو کہیں فتنہ منکرین زکوٰۃ، کہیں ختم نبوت پر نقب زنی۔ ارباب علم و دانش اس پرفتن دور میں خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کر کے ان فتنوں کی سرکوبی دی تو پھر وہیں پر لشکر کشی کر کے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کا ٹنکا بجا دیا۔ عَيْنْ يَنْكَسَ الدِّينُ وَأَنَا حَيْ کے موتی بغیر کر دین کی حفاظت کر دی۔ ارباب علم و دانش، خلافت کا ایک موتی فَرِيقٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ کا مصداق مراد نبوت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے عہد خلافت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ اخرج اليہود والنصارى من جزیرت العرب کے حکم کو بروئے کار لا کر کیسر و کسرا کے غرور و تکبر کو پاش کر دیا۔ یہی وہ ذری طور تھا جب ملت اسلامیہ کا کریا جگمگا اٹھا کہ محمد کے صحابی کا شانہ یاد آتا ہے نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ارباب علم و دانش، خلافت کا ایک موتی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے عہد خلافت میں مسجدیں تعمیر کروائی گئی۔
ارمینیا اور تبرستان پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ ارے عثمان تو وہ ہے جس نے احترام مسجد نبوی میں اپنی جان افری کے سپرد تو کر دی، لیکن مدینہ میں ایک خون کا قطرہ بھی بہانا برداشت نہ کیا۔ پھر عنان خلافت علی المرتضیٰ حیدر کرار نے اپنے ہاتھوں میں لی تو ان مشکل حالات میں اپنے عادلانہ فیصلوں سے مدینہ کو ایسے پاک کر دیا کہ اقبال بھی پکار اٹھا دفتر ہستی میں پڑی تھی فطرت ان کی حیات، دفتر ہستی میں پڑی تھی فطرت ان کی حیات، انہی کی وجہ سے جو سبق ملتا ہے فطرت ان کی حیات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔